قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ۔ اے ایمان والو، یہودی، عیسائی، مشرکین، منافقین تمہارے دشمن ہیں۔ اسی طرح جو تمہارا دین اسلام ہے نا، دین اسلام، اس کے بھی دشمن ہیں۔ یاد رکھیں، لفظ دین سب کے ساتھ شامل ہے، سب کے ساتھ، لیکن جہاں دین اسلام کا ذکر ہو نا، دین اسلام، صرف تمہارا دین مراد ہوگا، صرف تمہارا دین۔ دین موسوی، دین عیسوی، وہ دین سب کے ساتھ ہے، لیکن جب دین اسلام کا ذکر ہوگا تو آپ کا دین ہوگا، آپ کا دین، مسلمانوں کا دین، اللہ کا دین، یہ مراد ہوگا۔ یہ جو یہودی، عیسائی، مشرکین، منافقین تمہارے بھی دشمن ہیں اور تمہارے دین اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ تمہارے دشمن کیوں ہیں؟ کہ آپ لوگ اللہ رسول کی تعریفیں کرتے ہو، یہی ہے نا، تعریفیں کرتے ہو، ان کی شان کو بیان کرتے ہو، یہ چڑھتے ہیں، یہ اللہ رسول کے باغی ہیں، یہ پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، ان میں تو میں بھری ہوئی ہے نا، یہودی عیسائی کے اندر میں بھری ہوئی ہے، ہمارے برابر کون ہو سکتا ہے، ہم ہی خدا ہیں۔ جب اللہ رسول کی ہم تعریفیں کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں، ہم تو عاجز ہیں، ہمارے اوپر اللہ ہے، پوری کائنات اس کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، ہم اللہ رسول کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ چڑھ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، انہیں آگ لگتی ہے، اس لیے تمہارے دشمن ہیں۔ باقی آپ نے کون سا نقصان کیا ان کا؟ کوئی نقصان آپ نے نہیں کیا، یہی ہے، اللہ رسول کی تعریفیں انہیں چبھتی ہیں، اور تمہارے دین اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ دین اسلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے مرسل بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں اور صاحب شریعت بھی ہیں۔ دین اسلام کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے مرسل بھی ہیں۔ آپ کے سامنے پہلے بھی تفصیل بیان ہوئی کہ نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، مرسل کس کو کہتے ہیں، تفصیلی بیان ہوا۔ یہ تینوں خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے مرسل بھی ہیں، آپ صاحب کتاب بھی ہیں، کتاب لے کر آئے اللہ کی طرف سے، انجیل۔ آپ صاحب شریعت ہیں، مستقل شریعت آپ کو عطا کی گئی۔ ہم لوگ تو تعریفیں کرتے ہیں نا، لیکن یہودی چڑھ جاتے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے وہ دین اسلام کے دشمن ہے۔ دین اسلام کو معاذ اللہ برا کہتے ہیں، برا۔ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے دین اسلام، اور یہ برا کہتے ہیں۔ ان پر اللہ کی کتنی مہربانیاں ہیں یہودیوں کے اوپر۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جب کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، میرے رب کا کرم دیکھو یہودیوں کے اوپر، منا سلوہ نازل ہوا، منا سلوہ، حلوے نازل ہوئے، بٹیر بھونے ہوئے نازل ہوئے۔ یہ اللہ کی کتنی مہربانیاں ہیں۔ آپ لوگ تو صبح سے نکلتے ہو شام تک، یہی روزی، یہی کھانا پینا، اس کے لیے نکلتے ہو نا، لیکن ان پر اللہ کی مہربانیاں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر منا اور سلوہ نازل فرمایا، پھر بھی دین اسلام کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ کتنے ناسمجھ ہیں۔ جب ان کے پاس پینے کے لیے کچھ نہ تھا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے
ایک پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے، ایک پتھر سے۔ ان کے 12 گروہ تھے، 12 گروہ تھے، آپس میں بھی لڑتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر آسا مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا۔ اللہ کی کتنی مہربانی ہے ان کے اوپر، اس کے باوجود اللہ کے پسندیدہ دین کے دشمن ہیں، کتنے ناسمجھ ہیں۔ ان کے مکان نہیں تھے، مقام تیہ کے اندر جگہ نہیں تھی، یہ عمارتیں نہیں تھی ان کے پاس، دھوپ تھی دھوپ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ فرمایا، بادلوں کا، بادل سایہ کرتے تھے۔ یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے۔ ہاں، آپ لوگ تو عمارت بناتے ہو نا، اس کے نیچے بیٹھتے ہو، پنکھے لگاتے ہو۔ ہاں، اللہ کی مہربانی دیکھو یہودیوں کے اوپر، بنی اسرائیل پر، یہ بادل سایہ کرتے تھے، بادل سایہ کرتے، پھر بھی یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ یہ کتنے ناسمجھ ہیں۔ دین اسلام کو معاذ اللہ برا کہتے ہیں۔ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا ان پر کتنا کرم ہوا۔ یہ دشمن ان کے پیچھے لگا، فرعون کی قوم ان کے دشمن تھے۔ آگے دریا آ گیا، دریا نے ان کو راستہ دے دیا، یہ کراس ہو گئے۔ کتنی بڑی مہربانی ہے، دریا نے راستہ دے دیا، جگہ خوش ہو گئی، سڑکیں بن گئی، جا رہے ہیں۔ جب ان کا دشمن دریا کے قریب آیا، دریا میں داخل ہوا، دریا مل گیا، ان کے دشمن غرق ہو گئے، بنی اسرائیل کے دشمن غرق ہو گئے، یہ کراس ہو گئے۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے ان لوگوں پر، اس کے باوجود یہ اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ کتنے ناسمجھ ہیں۔ یہ آپ کے دوست نہیں ہیں، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ تو اللہ رسول کے نافرمان ہیں۔ آپ کے دوست کیسے بنیں گے؟ اللہ نے ان پر اپنا جمال بھی فرمایا اور جلال بھی فرمایا۔ ابھی آگے جلال کا ذکر بھی ہوگا۔ تو اسی آیت پاک کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ یہ بدبخت دین اسلام کو برا کہتے ہیں، برا۔ لیکن مسلمان کتنے پیار والے ہیں، کتنی محبت والے ہیں، خاموش ہیں، خاموش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منہ توڑ جواب عطا کیا، منہ توڑ۔ تم دین اسلام کو برا کہتے ہو؟ تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ اپنے گریبان میں جھانکو۔ مسلمان برے ہیں یا تم برے ہو؟ اسی بات کا ذکر ہوا، توجہ فرمائیں گے آپ۔ قل، قل یہ فعل امر اس کا نام ہے، اور اس کو تقولو سے بنایا، تقولو کو یقولو سے، یقولو کو کالا سے، کالا کا قول سے بنایا گیا۔ قول کا معنی کہنا، لفظ قول ہم بھی استعمال کرتے ہیں نا، قول و قرار۔ اور تو قول کا معنی کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے سے، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ انہیں فرما دیں جو دین اسلام کے دشمن ہیں نا، دین اسلام کو برا کہتے ہیں، آپ انہیں فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ حل، حل ہے نا، حل، حل کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا کل بیان ہوا آپ کے سامنے، اور ایک آج حل۔ اس مقام پر یہ جو حل ہے نا، حل، اس کا نام ہے استفہامیہ۔ حل استفہامیہ اس کا نام ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ کیا؟ قل حل، فرما دیے، حل کیا، واٹ؟
انبے جو ہے نا فعل مضارع اس کا نام ہے، اور اس کو نبا سے بنایا گیا، نبا کو تنبیہ سے، لفظ تنبیہ ہم لوگ خود بھی استعمال کرتے ہیں، یار تنبیہ کر رہا ہوں، خبردار کرنا کسی کو خبر دینا کہ آپ ایسے نہیں کرو، تو تنبیہ کرتے ہیں نا، یہ اسی تنبیہ سے انبے ہے، میں خبر دیتا ہوں، انبے میں خبر دیتا ہوں، آئی ٹیل، قوم جو ہے نا قوم، یہ ضمیر خطاب اس کا نام ہے، اور یہ کا کی جمع ہے، کا کی جمع، حل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، کیا میں تمہیں خبر دوں، shall I tell you بشرن، یہ بے ہے نا، بے حرف جار اس کا نام ہے، اور یہ بے زیادہ ہے، زیادہ، بے زیادہ کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھی جاتی ہے اس کا معنی نہ ہو، ایک حرف ایسا ہے لکھا گیا ہے اس کا معنی نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں زائدہ، اس مقام پر یہ جو بے ہے نا بے زائدہ ہے، اس کا معنی نہیں یہاں پر۔ اب ایک یاد رکھے، ایک حرف لکھا جاتا ہے اس کا معنی نہیں کیا جاتا، تو کیوں لکھتے ہیں بھائی؟ جب اس کا معنی نہیں ہوتا تو لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ وہ حرف جو لکھا جائے اس کا معنی نہ ہو، وہ کلام کو مزین کرتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کلام کو خوبصورت بناتا ہے، اس لیے اسے لکھا جاتا ہے۔ یعنی کوئی سوال کر سکتا ہے جب بے زیادہ ہے اس کا معنی بھی نہیں ہے، پھر لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ وہ حرف جسے لکھا جائے اس کا معنی نہ ہو، اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں فائدہ یہ ہے وہ کلام کو خوبصورت بناتا ہے، کلام کو مزین کرتا ہے۔ تو بے جو ہے نا یہ بے زیادہ ہے۔ اور شر، آگے شر، لفظ شر آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہو، ہاں شر ہے بھائی، اچھا شر جو ہے نا، شر یاد رکھیں، یہ اس کا نام ہے اسم تفضیل، اس لفظ کا نام اسم تفضیل۔ ابھی تو ہم خالی کہتے ہیں نا شر اور خیر، برائی اچھائی، ہاں اس لفظ کا نام کیا ہے؟ اس لفظ کا نام ہے اسم تفضیل، اصل میں تھا اشر، اشر سے پھر شر بنایا گیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ زیادہ شریر، زیادہ برا۔ قل اونبئکم بشر، فرما دیجئے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو زیادہ شریر ہے، زیادہ برا ہے، the most evil من ذالک، من ذالک، من جو ہے نا من حرف جار اس کا نام ہے، اور اس کا معنی سے، فرام، ذالکا، ذالکا اسم اشارہ، ذالکا اس کا نام کیا؟ اسم اشارہ ہے، اور یہ بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے، اب اس کا مشارلے کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے اسم اشارہ اور ایک ہوتا ہے مشارلے، کہ جس کے ذریعے آپ اشارہ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اسم اشارہ، اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مشار الیہ۔ اب ذالک اسم اشارہ ہے، اس کا مشارلے کیا ہے؟ کہ جو کہتے ہیں نا کہ دین اسلام برا ہے، مسلمان برے ہیں، اس کا وہ مشارلے ہے۔ اللہ نے فرمایا بالفرض اگر مان لیا جائے کہ مسلمان برے ہیں تو یاد رکھو ان سے زیادہ برے کون ہیں؟ میں ان کی خبر دوں جو ان سے زیادہ برے ہیں، ان سے بے شر من ذالک، ان سے زیادہ بروں کی خبر دوں کہ وہ کون ہے۔ ابھی تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان برے ہیں، دین اسلام بدترین دین ہے، یہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ پریشان نہیں ہونا، اے مسلمانوں آپ پریشان نہیں ہونا، آپ انہیں کہہ دو کیا میں تمہیں خبر دوں جو اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، حد سے بڑھ گئے۔ اللہ نے تو بڑا کرم کیا نا یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، بنی اسرائیل پر بڑا کرم کیا، منا سلوا کو نازل فرمایا، دشمن کو غرق کر دیا، انہیں کراس کرا دیا، ایک پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے، بادل ان پر سایہ کرتے تھے،
اللہ نے بڑا کرم کیا ان کے اوپر، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے دین اسلام کو برا کہا۔ یہ تھا اللہ کا جلال، اللہ کا جمال، اللہ نے کرم کیا ان کے اوپر۔ اب اللہ کا جلال دیکھو، یاد رکھیں اللہ کا جمال ہے نا، جمال، اور ساتھ میں جلال بھی ہے۔ صرف جمال کی طرف نہیں دیکھنا کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اس کا جمال بھی ہے، اس کا جلال بھی ہے۔ پہلے اللہ نے انہیں اپنا جمال دکھایا، بڑی مہربانیاں کی، اب ان کا جلال دیکھو۔ اللہ کا جلال کیا ہے؟ جب یہ بدبخت نافرمانیوں کے اندر حد سے بڑھ گئے، پھر کیا ہوا؟ من لعنہ اللہ، آگے کیا فرمایا؟ من لعنہ اللہ، من جو ہے نا، من اس موصول اس کے نام ہے، وہ شخص لعنہ اللہ، لعنہ جو ہے نا، لعنہ فعل ماضی اس کا نام ہے، اور اس کو بنا لعنت سے۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کا معنی رحمت سے دور کر دینا۔ اللہ نے رحمت سے دور کر دیا، اب اللہ انہیں اپنا جلال دکھا رہا ہے، جلال، کہ میرا جمال بھی ہے، میرا جلال بھی ہے۔ جب یہ بدبخت حد سے کراس ہو گئے اللہ کی نافرمانی کے اندر، ان کے اندر میں بھر گئی، پھر اللہ نے انہیں اپنا جلال دکھایا۔ من لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ لعنت کیا ہے؟ اپنی رحمت سے دور کر دیا، بھٹکتے رہے۔ من لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ وغضب علیہ، غاضبہ جو ہے فعل ماضی اس کا نام ہے، اور اس کو غضب سے بنایا۔ غضب کہتے ہیں ناراض ہونے کو۔ وغضب علیہ، اللہ ان پر ناراض ہو گیا۔ پہلے تو مہربانیاں فرمائی نا، جب یہ حد سے بڑھ گئے تو پھر اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ غاضب علیہ، اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ اللہ خاص تو ہم وجعل، یہ بہت ہے نا عاطفہ اورین، اور جالا جو ہے نا، جالا فعل ماضی اس کا نام ہے، اور اس کو جالن سے بنایا۔ جالن اس کا معنی کرنا بھی ہے، اس کا معنی بنانا بھی ہے۔ اس مقام پر یہ جالا جو ہے نا، یہ بنانے کے معنی کے اندر ہے، جالا اور بنایا، اینڈ میڈ منہم، من جو ہے نا، من حرف جار اس کا نام ہے، اور اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے کچھ، بعض، سم، منہم کچھ ان سے۔ اللہ نے جب اپنا جلال دکھایا تو پھر کیا کیا؟ وجعل منہم، اور بنایا کچھ ان سے، القردہ، بندر۔ اللہ نے بندر بنا دیے، ان یہودیوں کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ اللہ کا جمال بھی ہے، اللہ کا جلال بھی ہے۔ اللہ سے پیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ صرف اللہ کے جمال کو نہیں دیکھو کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ساتھ میں ڈرنا بھی ہے، اس کا جلال بھی ہے۔ جب یہ حد سے بڑھ گئے، دین اسلام کے دشمن ہو گئے، تو پھر کیا کیا؟ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ وجعل منہم القردہ، اور اللہ نے کچھ ان سے بندر بنا دیے، بندر بن گئے۔ اللہ نے فرمایا نا، ہفتے کے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر انہوں نے مچھلی کا شکار کیا ہفتے کے دن، اللہ کی نافرمانی کی۔ وجعل منہم القردہ والخنازیر، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، اللہ نے انہیں خنزیر بنا دیا۔ خنازیر جو ہے نا، خنازیر یہ خنزیر کی جمع ہے۔ خنزیر آپ جانتے ہیں کہ جس کا بال پلید ہے، بال پلید ہے، اللہ نے انہیں خنزیر بنا دیا۔ ان کے جو جوان تھے نا، جوان، توجہ کرو، ان کے جو جوان تھے اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، اور ان کے جو بوڑھے تھے نا، انہیں اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ یہ تھا اللہ کا
जलाल। अल्लाह का जमाल भी है, अल्लाह का जलाल भी है। अल्लाह से हमने प्यार भी करना है, अल्लाह से हमने उम्मीदें भी रखनी है, और अल्लाह से डरना भी है कि उसका जलाल भी है, हरदम खौफ करना है उससे। अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है, ये तसव्वुर अपने ज़हनों में पक्का कर लो। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अभी तो हम लोगों के सोचते हैं ना कि लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोगों से डरते हैं। जब लोग साइड में होते हैं हम सब कुछ कर लेते हैं। जिस तरह ये ज़हनों में पक्का है ना कि लोग देख रहे हैं, इसी तरह हमने अपने ज़हनों में इस बात को पक्का करना है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, फरमाया कि जहां भी जाओ वहां अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है। जब ये बात हमारे ज़हनों के अंदर पक्की हो जाएगी, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, फिर क्या होगा? गुनाह करोगे? नहीं करोगे ना, गलत काम नहीं करोगे ना, अल्लाह देख रहा है। और यही गुनाह है जो इंसान को जहन्नम में ले जाएंगे। जब आपके ज़हनों में ये बात पक्की होगी, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हमारे ज़ाहिर को भी देखता है, अल्लाह हमारे अंदर को भी देखता है, पूरी कायनात अल्लाह के सामने है, अल्लाह देख रहा है, तो फिर गुनाह नहीं करोगे। जब गुनाह नहीं करोगे जहन्नम में कैसे जाओगे? जब जहन्नम में नहीं जाओगे तो फिर सीधा कहाँ जाओगे? जन्नत। आखिरत के दो ठिकाने हैं, जन्नत है या जहन्नम है। जब आप जहन्नम से बच गए तो फिर कहाँ जाओगे? जन्नत में जाना है। तो इस बात को हमने पक्का करना है कि अल्लाह का जमाल भी है, अल्लाह का जलाल भी है, अल्लाह का जलाल भी है। अल्लाह ने कितनी मेहरबानियाँ फरमाई इन बनी इसराइलियों पर, कितना करम किया। जब हद से बढ़ गए नाफरमानी में तो फिर क्या है? अल्लाह ने इन्हें बंदर बना दिया, अल्लाह ने इन्हें खिंजीर बना दिया। ये अल्लाह का जलाल था। हर दम हमने अल्लाह से डरना है। आगे फरमाया व आबद तागूत, वाव जो ना ये आतिफाई ऑरेंज, आबदा ये फेल माजी इसका नाम है, और इसको बनाए अब्दन से। अब्दन का माना क्या है? पूजा करना, इसका माना है पूजा करना। आबादा और पूजा की, वर्शिप्ड, पूजा की, किसकी? तागूत है ना, तागूत। इस लफ्ज का नाम है इसमें मुबालगा। इसमें मुबालगा क्या है? आखिरी डिग्री। एक होता है सिफत, उसके ऊपर है इस्म तफजील, उसके ऊपर है इसमें मुबालगा, एडजेक्टिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, आखिरी डिग्री, इसे कहते हैं इसमें मुबालगा, सुपरलेटिव डिग्री। ये जो तागूत है ना, तागूत, ये आखिरी डिग्री है, सुपरलेटिव। इसको बनाया गया है ताक़युन से। ताक़युन का माना क्या है? सरकशी करना। और तागूत का माना क्या है? बहुत सरकशी करने वाला, बहुत खतरनाक, बहुत सरकशी करने वाला, तागूत का माना। ये आखिरी डिग्री है। फरमाया कि जो बहुत सरकश है, ये उनकी पूजा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये अल्लाह का जलाल था। अल्लाह ने दूर कर दिया इनको, अल्लाह इनसे नाराज हो गया, अल्लाह ने इन्हें बंदर बना दिया, अल्लाह ने इन्हें खिंजीर बना दिया, और ये शैतानों की पूजा करने लग गए। शैतानों की, बछड़े की पूजा की। आपने वाक़या सुना होगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर इन यहूदियों ने, इन बनी इसराइल ने बछड़े को खुदा बना लिया। बछड़े को, ये तागूत से मुराद वो बछड़ा भी ले सकते हैं और ख़ुद शैतान भी। फरमाया कि अल्लाह की इतनी नाराज़गी हुई, अल्लाह ने जलाल दिखाया, अल्लाह से दूर हो गए, अल्लाह इनसे दूर हो गया। बछड़े को खुदा बना लिया, शैतान को खुदा बना लिया, उसकी पूजा में लग गए। तो जिस तरह अल्लाह का जमाल है ना, अल्लाह का जलाल भी है। हर दम हमने अल्लाह से डरना है। इसी तसव्वुर को पक्का कर लो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। आप यकीन करो, जब ये तसव्वुर हमारे ज़हनों में पक्का होगा ना, फिर आप हर ऐब से बच जाओगे। झूठ से, गीबत से,
بہتان سے، کلام فضول سے، چغل خوری سے، شراب نوشی سے، جوا بازی سے، شرک سے، جھوٹی قسم سے، ہر گناہ سے بچ جاؤ گے، ہر گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب تم لوگوں سے ڈرتے ہو نا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، چوری نہیں کرتے، جب لوگ سو جاتے ہیں چوری کرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ نہیں نہیں، ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کون ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہر دم باخبر ہے، ہر دم باخبر ہے۔ اس چیز کو ذہن میں پکا کر لو، ہمیشہ کی کامیابی ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ ہر گناہ سے بچ جاؤ گے، اور یہی گناہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ جب آپ گناہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کہاں داخل ہوگے؟ جنت میں جاؤ گے۔ آپ تو بڑے خوش نصیب ہو۔ اسی ایک لفظ کو پکا کر لو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا جمال بھی ہے، اللہ کا جلال بھی ہے۔ اولائکا نا، یہ اولائے جو ہے نا، اولاؤ، یہ اسم اشارہ کے نام ہے، اور یہ ہاذا، ہاذہی، تلکا، ذالکا، ذاکا، یہ ان کی جمع ہے، جمع اولائے یہ جمع ہے، یہی لوگ۔ اور اس کے اوپر جو کاف ہے نا، کاف، یہ برائے تنبیہ کرنے کے لیے۔ اولائکا یہی لوگ، یہی یہودی، اس کا مشارلہ کون ہے؟ یہودی۔ اولائکا یہی لوگ، یہی یہودی۔ شر مکان، شر اسم تفضیل اشر تھا، اشر سے شر بنایا گیا، اس کا معنی زیادہ برا۔ یہی لوگ ہیں، زیادہ برا ہے۔ کیا زیادہ برا ہے؟ مکان، مکان کہتے ہیں ٹھکانے کو، پلیس۔ فرمایا کہ یہ یہودی جو ہے نا، جو نافرمان ہے، حد سے بڑھ گئے، اللہ نے ان پہ کرم کیا، ہر طرح کا فضل فرمایا، اس کے باوجود انہوں نے دین اسلام کے ساتھ دشمنی کی، اپنی کتابوں سے دین اسلام کی تعریفوں کو ہٹا دیا، اللہ کی نبی کی تعریفوں کو ہٹا دیا۔ اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، دور فرما دیا، ان پر لعنت فرمائی، ان پر غضب فرمایا، ان سے ناراض ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ کون ہے؟ اولئک شر مکان، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا۔ اے ایمان والو، آپ کا ٹھکانہ بہت اچھا ہے، آپ تو پیار کرنے والے ہو نا۔ اصل چیز ہے پیار، ادب، احترام، اسی کے اندر کامیابی ہے، جھکائی کے اندر کامیابی ہے، عاجزی کے اندر کامیابی ہے، اخلاص کے اندر کامیابی ہے۔ اس میں کو ختم کر دو، میں کچھ نہیں ہوں، میرے اوپر کوئی ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے، میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ ان لوگوں نے عقل خانی کی، ہاں ہمارے برابر۔ اللہ نے فرمایا اولئک شر مکان، یہ وہ لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، بہت برا ہے، یہ جہنم میں جائیں گے، جہنم کے اندر۔ وَعَدَلُّ، واو جو ہے نا، وہ عاطفہ بنا سکتے ہیں، اور عدل جو ہے نا، عدل، یہ دلالہ سے بنایا گیا، اسم تفضیل اس کا نام ہے۔ دلالہ کہتے ہیں گمراہی کو، عدل کا معنی زیادہ گمراہ، زیادہ گمراہ، اسم تفضیل کمپریٹو، یہ زیادہ گمراہ ہے۔ مور ایسٹرے، ان سوائے سبیل، ان جو ہے نا حرف جار اس کا نام ہے، اس کا معنی صفر ہم، سوا، سوا ہے نا، سوا، سوا کہتے ہیں برابر، برابر کو، سیدھے کو، ایک چیز سیدھی ہے، برابر ہے، ابھی برابر ہو گیا، کانٹا برابر ہو گیا، سوا، سوا، آپ نے دیکھا ہوگا، سوا سوا یعنی برابر، برابر، سیدھا، رائٹ۔ سبیل، سبیل کہتے ہیں راستے کو، راستہ، طریق بھی کہتے ہیں، سبیل بھی کہتے ہیں، وے، پاتھ۔ سوائے سبیل، اس کا معنی کیا ہے؟ سیدھا راستہ، وہ راستہ جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے، وہ ہے سوائے سبیل۔ فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہودی، اضل عن سوائے سبیل، یہ زیادہ دور ہیں
سیدھے راستے سے، یہ گمراہ ہیں، ان کو سیدھے راستے کی خبر نہیں ہے، صرف میں بھری ہوئی ہے۔ وہ راستہ جو انسان کو اللہ رسول تک پہنچائے، اس سے یہ بھٹکے ہوئے ہیں، زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، عدل زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں خبر نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ کا جمال ہے نا، اللہ کا جلال بھی ہے۔ ہم نے اللہ کے جمال کے ساتھ ساتھ اس کے جلال کو بھی سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ ان سے دوستی نہیں لگاؤ، اللہ نے فرما دیا، یہ تمہارے نہیں ہے۔ تم تو ان سے محبت کرتے ہو نا، یہ تم سے محبت نہیں کرتے، ان سے بچو۔ دوستی لگانی ہے، پیار کرنا ہے ایمان والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، ان کی صحبت میں جاؤ، علماء کے ساتھ ان کی صحبت میں جاؤ، تمہیں یہاں سے راستہ ملے گا۔ یہ علماء کرام تمہیں شریعت تک پہنچائیں گے، شریعت تمہیں رب تک پہنچائے گی۔ ہاں، اصل راستہ تو یہ ہے نا، وہ راستہ آپ کو یہاں سے ملے گا، وہاں سے نہیں ملے گا۔ وہ تو خود گمراہ ہیں، ان کا ٹھکانہ خود برا ہے، تو آپ کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو لہٰذا بچو ان سے، ان کی زہری دنیا کو نہیں دیکھو، ان کی زہری پیسے کو نہیں دیکھو، زہری شوشا کو نہیں دیکھو، یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگ سب کچھ ہو، آپ کے اندر ایمان ہے، آپ میں کلمہ ہے، آپ چھوٹی سی نیکی کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اللہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور وہ جو کچھ کر لیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کلمہ نہیں ہے ان کے اندر۔ ترجمہ کریں گے، کل فرما دو سے، حل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں؟ shall I tell you بالشر، زیادہ برا، the most evil، من ذالک، اس سے، from that، مسوبہ، یہ مسوبہ جو ہے نا، یہ ثواب سے بنایا گیا، ثواب، یہ لفظ میں کل رہ گیا ہے، اس کی تفصیل نہیں کی ہم لوگوں نے۔ مسوبہ یہ ثواب سے بنایا گیا ہے۔ ثواب کہتے ہیں ریوارڈ کو، انعام کو، نیکی کا اچھا بدلہ۔ اور اس مقام پر جو ہے نا یہ ثواب، یہ سزا کے معنی میں، پنشمنٹ، سزا کے معنی میں، اللہ کے پاس ان کی سزا ہے۔ عند اللہ، عند جو ہے نا اسم ظرف، اس کا نام ہے عند اللہ، اللہ کے پاس۔ مسوبہ، ثواب، اس کا معنی ریوارڈ، اور اگر اس کا معنی سزا کریں گے تو پھر اس صورت میں پنشمنٹ۔ عند اللہ، اللہ کے پاس، نیئر اللہ۔ من، وہ شخص، دیٹ، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرمائی، اللہ کاز ٹو ہم، وغضبا، اور ناراض ہو گیا، اینڈ کاز اینگر، علیہ اس پر، آن ہم، وجعل، اور بنایا، اینڈ میڈ، منہم ان سے، فرام دیم، القردہ، بندر، ابس، والخنازیر، اور خنزیر، سوئن، وعبدہ، اور پوجا کی، ورشپ، الطاغوت، شیطان، ڈیول، اولئک، یہی لوگ، دوزار، شر، زیادہ برے ہیں، دا موسٹ ایول، مکان، جگہ کے لحاظ سے، پلیس، وَأَضَلُّ، اور زیادہ گمراہ ہیں، اینڈ مور ایسٹرے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے، فرام دا رائٹ پاتھ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔